بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج لیکچر نمبر 5 اینڈ دس از دا لاسٹ لیکچر آن انڈس ویلی سویلائزیشن۔ تو آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دا کازز آف ڈیکلائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن، کہ اس سویلائزیشن یہ اچانک کیسے غائب ہوگی، کیا کچھ ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی۔ تو ان میں سے جتنی بھی جو اندازے ہیں وہ 5 یا 6 پوائنٹس ہیں۔ تو وہ کیا جو ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے جو ہیں وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو سویلائزیشن یہ اچانک 1500 BC بیفور کرسٹ ایک دم اس کے جو اتنی بہترین ویل ڈیولپڈ ویل اکوپڈ جو سوسائٹی تھی وہ ختم ہوگی۔ تو دی ڈیکلائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن، تو میں نے پچھلے 4 لیکچر میں آپ کو انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں کافی چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ میں جب میں لیکچر ختم کروں گا تو اس کو میں یہ ساری چیزیں ایک بار 2-3 منٹ میں ریکیپ بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جب آپ کو انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو ایک میگنیفیشنٹ جو پلیس ہے اس وقت کی، ٹھیک ہے، ان کا ایک سسٹم، ٹھیک ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کی سوسائٹی، ان کے جو لوگ، ان کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے گیس کریں گے کہ یہ سوسائٹی ڈیکلائن ہوئی اور کیسے ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ڈیکلائن ہے، جو اس کی جو تباہ کن جو اثرات ہیں، اور یا جو یہ سویلائزیشن اچانک ختم ہوگی، تو یہ واسٹ ریجن میں آپ نے کافی زیادہ ایریا میں یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو آثار ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ ڈس اپیئرڈ، اٹ ہیڈ ڈس اپیئرڈ ان 1500 بیفور کرسٹ، یعنی 3500 BC سے جو سویلائزیشن آلموسٹ سٹارٹ ہوئی ہے وہ 1500 پہ آ کے ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹس سٹیز، اس کے جو شہر ہیں، بریڈ انٹو ارتھ، آرٹ، ریلیجن، کلچر، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دیر از اے گریٹ ڈفرینس امانگ آرچیولوجسٹ ٹو فائنڈ دا ریزنز اباؤٹ ڈیکلائن آف دی انڈس ویلی سویلائزیشن۔ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے۔ آرکیولوجسٹ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی اپنی چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیکٹرز ور انوالوڈ ان اٹس ڈیکلائن۔ اچھا، کچھ ایکسپرٹ، اب آپ نے جو وجوہات ہیں کہ یہ سوسائٹی کیسے ایک دم ختم ہوگی وہ دیکھنی ہے، اور آپ نے اینڈ پہ بتانا ہے کہ موسٹ سیوٹیبل کون سی ہو سکتی ہے۔ Some experts thinks that the civilization had come to an end due to natural calamities like earthquake یا فلڈ، یعنی زلزلہ یا سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے یہ سویلائزیشن اچانک ختم ہوگی۔ سم ایکسپرٹ کچھ سوچتے ہیں کہ ایپیڈیمک، جیسے آج کل جو کرونا چل رہا ہے تو اس وقت شاید میں بھی ویکسین والا سین نہ ہو، تو یہ بھی بڑا اسٹرانگ ایویڈینس ہے ایک ایپیڈیمک، کوئی بیماری آ گئی، ڈیزیز پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول ٹو انڈو دا انڈس ویلی سویلائزیشن۔ دوسری یہ ہوگی، یا ڈرافٹ قید پڑ گیا ہو، واز آلسو اٹس میجر کاز اکارڈنگ ٹو ون اوپینین، بیکاز وین ریورز چینجڈ دیئر کورس دین سپلائی آف واٹر ہیڈ بیکم امپاسبل، یعنی جب دریا اپنا رخ بدلتے ہیں تو پھر پانی کی سپلائی کم ہوتی ہے، تو پھر زمین کلٹیویٹ، اس کو کاشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ امپاسبل ہو جاتا ہے کہ آپ کراپ اگا پائیں، بن جاتی ہے۔ اینڈ دس ریجن ہیڈ بیکم بیرن، یا کیا اس کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے، ویل پاپولیٹڈ سٹیز آن دا بینکس آف دا ریور had been utterly destroyed. Some experts think that people intensively cultivated the land. کچھ کہتے ہیں کہ جی جناب زمین کی جناب انہوں نے مت مار دی، اتنی زیادہ انہوں نے کراپس اگائیں، اتنی اگائیں کہ اس کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ 0 پہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ they had finished the fertility of the land by cutting the forests and the pastures of the animals had come to an end، ٹھیک ہے۔ جانوروں کے لیے جو گھاس پھوس کا جو سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا۔ سم ایکسپرٹس کنسیڈر دیٹ دا ٹریڈ، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ میں نے پہلے چیز بتائی تھی کہ ٹریڈ تھی جو اس وقت کی جو کنٹمپوریری سویلائزیشن تھی ان کے ساتھ ان کی ٹریڈ ریلیشنز تھے، جو چیزیں ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی وہ یہ چیزیں اپنی دے کے ان سے لیتے تھے، یہ ہر چیز خود کفیل نہیں تھے، ہر چیز ان کے پاس اپنی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ سم ایکسپرٹس کنسیڈر دیٹ دا ٹریڈ ہیڈ بین فنشڈ ود میسوپوٹیمیا اینڈ ادر کنٹمپوریری سویلائزیشنز۔ میسوپوٹیمیا جو عراق میں سویلائزیشن تھی، اس کے بعد ایران، عراق، سومیریا، ایجپٹ، یہ میں نے پہلے پڑھائی ہوئی ہیں ساری۔ اے میجر پورشن آف انکم کوڈ ناٹ بی ریٹینڈ ڈیو ٹو دس ریزن، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وین سٹیز اینڈ کالونیز ہیڈ بین ریونڈ دین پیپل مائگریٹڈ ٹو ادر پلیسز۔ تو یہ کافی ساری 8-10 اس نے چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلے اس نے
ارتھ کو ایک اس کے بعد فلڈ سیلاب وغیرہ کی بات کی ہے، پھر ایپیڈیمک کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس نے جو دریاؤں کا جو رخ ہے اس کی بات کی ہے، پھر اس نے بات کی ہے سر جو فورسٹ تھے وہ ان کو لوگوں نے کاٹا ہے، فرٹیلیٹی آف لینڈ کی اس نے بات کی ہے وہ کم ہو گئی تھی، تو پھر اس نے ٹریڈ ریلیشنز جو تھے اس کی بات کی. تو میرے خیال سے جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا اوپینین ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایپیڈیمک والا ایویڈینس اور ایک جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں دوسری تہذیب سے، یہ تھوڑے سے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. ہاں سیکنڈری امپورٹنس ہے اس کی جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہر چیز ختم کر دیتا ہے. تو ریکیپ میں کرتا ہوں سارے 5 لیکچرز کو 2 منٹ میں. انڈس ویلی سویلائزیشن یہ 3500 BC بیفور کرسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3500 سال پہلے کی یہ سویلائزیشن ہے. کیسے ہے کہ اس کے آثار آپ کو پاکستان میں مونجو دڑو اور ہڑپا، سائی وال اور جو کہ پروونس سندھ میں ملے ہیں، اور ویسٹرن انڈیا راجستھان وغیرہ یہ والے جو علاقے ہیں اس میں آپ کو اس کے آثار ملے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی یہ کنٹمپریری سویلائزیشن تھی جو تھی اس زمانے کی جو سویلائزیشن تھی ان سے اس سویلائزیشن کے کافی تعلقات تھے. ٹریڈ ریلیشن سے کلے مٹی وغیرہ کا یہ لوگ استعمال کرتے تھے، پکے مکان تھے ان کے اپنے، اس کے بعد مٹی کے، اس کے بعد پیوڈ جو ان کی نالیاں تھیں، گلیوں کا بہت بہترین سسٹم تھا، ویٹ اینڈ میئرز کا پورا سسٹم تھا، پیسفل سوسائٹی تھی، کوئی ویپن نہیں تھے ان کے پاس، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا جو ریلیجن ہے اس کو آپ کسی بھی کمپوزیشن سے گیس نہیں کر سکتے. ہاں کچھ چیزیں ہمیں ملی ہیں سٹیمپس اور اسٹیچوز جہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیچوز اور ٹریز وغیرہ کی یہ پوجا کرتے تھے، یا بل بھی ہو سکتا ہے، اینیمل کی بھی یہ پوجا کرتے تھے، یہ اپنے مردوں کو جلاتے بھی تھے اور دفن بھی کرتے تھے. سوشل سٹیٹس دیکھیں تو یہ کافی کوآپریٹیو لوگ تھے، ایگریکلچر ان کا مین پروفیشن کہہ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد ٹریڈ ریلیشنز تھے دوسری کنٹمپریری سویلائزیشن سے آن دا بیسز آف کہ ایک چیز آپ نے جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ دے کے دوسری چیز لے لیں. اس کے بعد گرین سٹور کرنے کے ان کے پاس گودام تھے، اس کے یہ لوگ پڑھے لکھے بھی تھے، ٹھیک ہے. ان کا رسم الخط 400 سے زائد ورڈ پہ مشتمل ہے جس کو ابھی تک کسی نے نہیں پڑھا. اگر کوئی بندہ اس کو سمجھ لے تو کافی ساری چیزیں انویل ہو سکتی ہیں. اس کے بعد سارے ڈیکلائن میں آپ کو میں نے کہا، اس کے بعد آریاز جو تھے یہ واریر تھے، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ ان کو جناب ان سے لڑائی کی، ان کو وہاں سے نکالا، ٹھیک ہے. ان کے پاس اسپیشل قسم کے ویپنز تھے، وہ جنگجو تھے، اور جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو لوگ تھے وہ لڑنا نہیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا. وہ آریال لوگ جو تھے وہ وہاں پہ آباد ہو گئے. پھر اینڈ پہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی کازز کیا ہیں ڈاؤن فال کی، ڈیکلائن کی. وہ یہ تھی کہ نیچرل ڈیزاسٹر آ سکتا ہے، ایپیڈیمک ہو سکتی ہے، اس کے بعد فرٹیلیٹی کا ایشو ہو سکتا ہے، دوسری سویلائزیشن سے تعلقات کم ہو سکتے ہیں، ٹریڈ ریلیشن ختم ہو جانا، یہ چیزیں ساری ہیں. تو یہ ہمارا انڈس ویلی سویلائزیشن کی آج ہم نے ساری بیسک چیزیں صرف کور کی ہیں. تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ بجائے یہ پوری بک پڑھ دیں، لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ کافی ساری چیزیں معلوم تو ہوگی ہیں نا، آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہ 1922 سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے. 1922 میں جب کھدائی ہوئی ہے تو یہ پتہ چلا ہے. تو نیکسٹ انشاءاللہ مسلمز ان ساؤتھ ایشیا یعنی بر صغیر میں اسلام کون لے کے آیا، کیسے آیا، یہ ڈسکس کریں گے. آن ورڈ انشاءاللہ ہم نے 1999 تک پاکستان کی ہسٹری تک بیسک چیزیں، بنیادی چیزیں سب کرنی ہیں. تو یہ میں کوشش کروں گا کہ شارٹ چیزیں ہوں، تھوڑی ہوں، میں زیادہ کم سے کم بولوں اور آپ بعد میں نوٹ سے چیزیں سمجھنے پڑھ لیں. اللہ حافظ.